دیکھیے بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شعیب شاہین صاحب سے متفق نہیں ہوں کہ ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارے فیصلے دبئی اور لندن میں ہو رہے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم بہت اہم ہیں، ہم بہت خوش بخت ہیں کہ ہمارے فیصلے دبئی اور لندن میں ہو رہے ہیں۔ اتنے اچھے موسموں میں، اتنے اچھے ملکوں میں، اتنی اچھی سوسائٹی میں، اتنے اچھے نظاموں میں ہمارے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کتنے ہم اہم ہیں۔ لہٰذا ہم اس پر تو خوش ہونا چاہیے، اس پر تو بہت اچھا لگنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، روبینہ صاحبہ نے کہا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے کہ انہوں نے جلد سے جلوسوں کی بات کو سیریس لے لیا، ٹی وی پروگراموں کی باتوں کو سیریس لے لیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آئین بھی جلد سے جلوسوں والا ہی ہو گیا ہے، ٹی وی پروگراموں والا ہی ہو گیا ہے جو کہتا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے چاہیے۔ سپریم کورٹ بھی جلد سے جلوسوں والی ہو گئی اور ٹی وی پروگراموں والی ہو رہی کہ جس کے فیصلے کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے چاہیے۔ جس ملک میں بھائی جان آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہاں کیا ٹی وی پروگرام اور کیا سارا کچھ کرنا۔ بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا، بھٹو صاحب روئے رواں تھے اس آئین کے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کیا اب کہ وہ ہوتے تو کیا خوش ہوتے کہ جو کچھ میں نے کیا تھا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ وہی کچھ آج میرے اگلے بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور ضیاء صاحب تو کہتے تھے، جو ضیاء کی باقیات ہیں مسلم لیگ نون والے، وہ تو ضیاء صاحب تو کہتے تھے آئین کیا ہے، کتابچہ ہے، جب چاہوں اٹھا کر پھینک دوں، تو وہ تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی جان کہ یہ ملک ہمیں انہوں نے بتایا کہ آئین کی وجہ سے متحد ہے، یہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے اس آئین بنانا، ہم سارے متفق ہوئے تھے اس آئین پر۔ اور جس سیاست میں اخلاقیات نہ ہو، منطق نہ ہو، اصول نہ ہو، سچ نہ ہو، اس سیاست کے بارے میں کیا کہا جائے۔ میں نہیں کہتا کسی نے جھوٹ بولا، سارے سچ بولتے ہیں۔ کون کر رہا ہے اس وقت اصولی سیاست؟ یہ ذرا اس پہ بھی رہنمائی فرمائے نا، کون سی جماعت کر رہی ہے اصولی سیاست؟ بھائی جان، اصولی سیاست اور نظریاتی سیاست، یا اس کو ایک طرف رکھیں، کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، مان لیتے ہیں، لیکن جس کی باری آئی، جس کا آیا موقع، جس کو موقع ملا کہ اصولی سیاست کرنے کا، جس کو موقع ملا اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ بات ہو رہی ہے الیکشنز کی، بات ہو رہی ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی ہوا اس کے بوجھ تلے تحریک انصاف دبی ہوئی ہے۔ جو کچھ عمران خان صاحب نے فوج پر چڑھائیاں کی وہ آج ان کا بھگت رہے ہیں، اور جو انہوں نے قومی اسمبلی سے نکلے اور صوبائی اسمبلیاں توڑی وہ بڑا بلنڈر ان کا پولیٹیکلی فیصلہ تھا۔ لیکن کیا صوبائی اسمبلیاں وہ کہتے تھے توڑنا، وہ فیصلہ میرا نہیں تھا، وہ مجھے کسی نے کہا تھا۔ اب وہ کسی پتہ نہیں کون ہے، کسی کو چھوڑیں، کسی پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ کوئی گھر سے ہے یا باہر سے ہے، چھوڑیں کسی کو۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تو اس پر آئین پاکستان کیا کہتا ہے، اس پر سپریم کورٹ کیا کہتا ہے، 90 دن میں اس پر آپ کا دیکھیں۔ ایک بات شاید شعیب شاہین صاحب مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں قانون کی، اور روبینہ صاحبہ زیادہ سیاست کی رکھتی ہیں۔ میں ان دونوں کے آگے ایک سوال ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، ایک فوجی آمریت آتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ کیوں وہ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر ہے؟ کیونکہ وہ آ کر آئین کو روندتا ہے، عدالتوں کے فیصلوں کو روندتا ہے، پارلیمنٹ کو تابع بنا دیتا ہے اپنے، اور الیکشن سے بھاگتا ہے، اور اخلاقیات، اصول اور منطق کو توڑ دیتا ہے اور من مانی کرتا ہے۔ پچھلے 16 مہینوں میں کیا کیا؟ میڈیا پر پابندیاں بھی لگاتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ ہاں، اب سارا اصول یہ منطق میں آ گیا سارا کچھ۔ کیا پچھلے 16 مہینوں میں کیا کیا؟ آئین کو روندا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندا، پارلیمنٹ کو تابع بنا دیا، اور اس کے بعد الیکشن سے بھاگے۔ کراچی کا بلدیاتی الیکشن آپ کے سامنے وہ چھوڑ دیجئے، باقی الیکشن کے 3.5 سال یہ کیا کرتے رہتے کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، اور ہمیں فریش الیکشن چاہیے۔ اور اس کے بعد جب آئے تو اسمبلیاں اصلی ہو گئیں، کھوئے ملائی والی ہو گئیں، اور اس کے بعد انہی اسمبلیوں سے وہ سب کچھ ہوا جو یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
تو جس کو باری ملی ہے اس ملک میں، خواہ وہ کوئی جماعت ہو، کوئی سیاستدان ہو، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی میرا اپوزیشن میں اور چہرہ تھا، میرا اقتدار میں اور چہرہ ہے۔